ملت اسلامیہ کے 57 ممالک کے حکمرانوں کے بیانات، تجزیہ نگاروں، دانشوروں، سیاستدانوں، یہاں تک کہ اس امت کے علماء کی گفتگو سنیں یا تحریر پر غور کریں جو ان دنوں فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی ظلم و تشدد اور بربریت کے جواب میں لکھی جا رہی ہے، تو آپ کو ان سب میں ایک نقطہ مشترک ملے گا۔ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے جا رہے ہیں۔ حکمران بیان جانی کرتے اور عوام چوراہوں، سڑکوں، پریس کلبوں اور عالمی دفاتر کے سامنے پلے کارڈ اٹھائے نعرے لگاتے اور موم بتیاں جلاتے نظر آئیں گے۔ یہ سب اس بات پر کس قدر مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب ہم دن بھر شاپنگ کریں، عیش و عشرت میں گم رہیں اور پھر رات کو مزے کی نیند سو جائیں۔ یہ عالمی ضمیر ہے کیا چیز؟ کیا 11 ستمبر کے بعد ہر بڑے چھوٹے بوڑھے جوان نے اس کا بے ضمیر چہرہ نہیں دیکھا؟ کیا اسی عالمی ضمیر نے اقوام متحدہ میں اکٹھے ہو کر 48 سے زیادہ ممالک کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ تم ایک ایسے ملک افغانستان پر ٹوٹ پڑو جو وسائل کے اعتبار سے دنیا بھر میں بھی سب سے کمزور ہے؟ اس کے پاس تو رست و رسائل کے ذرائع بھی ہیں اور نہ ہی اعلیٰ ٹیکنالوجی، مگر اس ملک کے نہتے پن کے باوجود پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں میں آباد افغان قوم کے چرواہوں اور کسانوں کو انسانیت کا سب سے خطرناک دشمن قرار دے دیا گیا، اور جو دنیا کے یہ 48 غنڈے اس ملک پر چڑھ دوڑے۔ اس بے ضمیر عالمی ضمیر کے نمائندہ کے طور پر جب پاکستانی وفد مصالحت کاری کے لیے ملا محمد عمر کے پاس گیا تو انہوں نے اور بہت سی باتوں کے علاوہ ایک بات ایسی کہی تھی جو اس کے بعد ہو بہو سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، دیکھو ایک دن تم سب اس عالمی ظلم کا شکار بنو گے، ہماری باری تم سے پہلے آ گئی ہے مگر کل تمہاری بھی آ جائے گی۔ تم امریکی حکومت کے ترجمان بن کر ہمیں مٹی میں مل جانے سے ڈرانے آئے ہو، ہمیں خاک ہونے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، مٹی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے مٹی میں چلے جانا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان 57 اسلامی ممالک کے شہریوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنے لیے آسمان سے چھوتی عمارتیں تعمیر کر رکھی ہیں، اپنی زندگی کے لیے آسائش اور تعیش کا سامان جمع کر رکھا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، متحد ہو جاؤ، باریاں مت لگاؤ۔ لیکن پوری امت کے حکمرانوں نے اس مرد مجاہد کے بجائے بے ضمیر عالمی ضمیر کا ساتھ دیا۔ تقریباً ہر پڑوسی اسلامی ملک نے افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان سے امریکی طیارے 57,000 دفعہ اڑے اور انہوں نے ایسے ہی افغان مسلمانوں کے جسموں کے پرخچے اڑائے جس طرح آج غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے۔ ایران نے نہ صرف بدترین خاموشی دکھائی بلکہ اس کے پاسداران کے سربراہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکی حملے کے دوران ہمارے جوان شمالی اتحاد کے ساتھ شانہ بشانہ نہ لڑ رہے ہوتے تو یہ فتح ممکن ہی نہ تھی۔ تاجکستان نے کابل کی طرف پیش قدمی کے لیے انقلاب کا راستہ دیا۔ یوں بے ضمیر عالمی ضمیر مسلم امہ کے بے حس حکمرانوں سے مطمئن ہو گیا اور دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑے خطرے افغانستان پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا۔ مگر کیا اس کے بعد کسی اور کی باری نہیں آئی؟ شاید ہم بھول گئے۔ اس کے بعد عراق تھا۔ اس کے لیے تو کسی نے نیو یارک میں موجود عالمی ضمیر کی علامت اقوام متحدہ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی فوجی قوت اور میڈیا کے پروپیگنڈے کے زور پر عراق میں داخل ہو گئے۔ کون سا مسلمان پڑوسی تھا جس نے اس ظلم پر احتجاج کیا ہو؟ احتجاج ہوا بھی تو صرف مغرب کے شہروں میں۔ مسلمانوں نے اس بے ضمیر عالمی ضمیر کے سامنے نہ صرف سر جھکایا بلکہ سجدہ تعظیمی بھی کیا۔ شام، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور ایران سب کے سب کئی سال عراق کے نہتے اور مظلوم انسانوں کے قتل عام کا خاموش تماشا دیکھتے رہے۔ معاملہ یہاں تک رہتا تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان کا ضمیر اس بے ضمیر عالمی ضمیر نے خرید لیا ہے۔ لیکن پھر ان دونوں ملکوں میں جب ان عالمی غنڈوں نے اپنی مرضی کے آئین تحریر کیے، اپنی نگرانی میں الیکشن کروائے اور اپنی کاسہ لیس حکومتیں قائم کیں، تو ان تمام مسلم ممالک نے ان دونوں حکومتوں کو نہ صرف جائز تسلیم کیا بلکہ ان کے ہر ظلم پر بدترین خاموشی اختیار کی۔
امریکی سرپرستی میں قائم افغانستان اور عراق کی حکومتیں شہروں کے شہر اجاڑتی رہیں، لوگوں کو دہشت گرد، القاعدہ کا ساتھی اور باغی کہہ کر قتل کرتی رہیں، اور ان دونوں ملکوں کے حکمرانوں کا تمام پڑوسی مسلمان ملک اپنے ایوانوں میں استقبال کرتے رہے۔ وہ جن کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگین تھے، وہ ریاض، تہران، اسلام آباد اور دمشق جیسے شہروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرتے اور مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے رہے۔ ہر ملک کے بکاؤ میڈیا نے اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کامیابی قرار دیا۔ جان پلجر کی وہ مشہور ڈاکومنٹری وار یو ہیو ناٹ سین، جنگ جو آپ نے دیکھی ہی نہیں، ایسے تمام چہروں کو بے نقاب کرتی ہے جو اس عالمی ضمیر اور عالمی پروپیگنڈا کے سامنے سر بسجود ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی بےحسی سے اس بے ضمیر عالمی ضمیر کو اپنے بارے میں ایک پتے کی بات بتا دی کہ ہم بے حس ہیں، بے ضمیر ہیں، اور تم جس اسلامی ملک کے شہریوں کو بھی دہشت گرد اور انسانیت کے لیے خطہ تصور کر کے ان کے گھر بار، خاندان اور آبادی سب کو تباہ کرو گے، ہم بالکل خاموش رہیں گے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو آج اسرائیل کی حکومت اور اس کے حواری بول رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے سرکاری سطح پر بیان دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا 75 سالہ رویہ ہے۔ ہم ریلیاں نکالتے ہیں، پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، یوم القدس مناتے ہیں، اور دنیا بھر کے ہر فرقے کے علماء اس ظلم پر بے ضمیر عالمی ضمیر سے فیصلے کی بھیک مانگنے سڑکوں پر نکلتے رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی مان لائے جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اپنا معاملہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کھل کر انکار کریں۔ تجزیہ نگار، دانشور، سیاستدان، یہاں تک کہ وہ علماء کرام جنہوں نے اس آیت کو بار بار پڑھا ہوگا اور اللہ کے اس حکم کو لوگوں کو سنایا بھی ہوگا، وہ سب بھی اپنا معاملہ اور اپنا فیصلہ طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں، اور کس قدر بھولے ہیں کہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ کیا یہ سب نہیں جانتے کہ یہ دور فتن ہے؟ کیا ان سب نے احادیث کی کتب میں فتن کے ابواب اور ان میں درج احادیث نہیں دیکھیں؟ لیکن کس قدر بدقسمتی ہے کہ افغانستان کے بعد اس امت کے حکمران اور ان کے مسلکی علماء عراق اور شام میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تلواریں نکالتے رہے، جیش تیار کرتے رہے۔ کوئی ایک حکومت کو بچانے کے لیے فتویٰ دیتا تھا تو کوئی دوسرا اس کو گرانے کے لیے لوگ بھیجتا رہا۔ کسی کو اینٹوں اور سنگ مرمر کے مزارات کے تحفظ کے لیے جان دینا جہاد لگتا تھا تو کسی دوسرے کو ان مزارات کو گرا کر اپنا پرچم بلند کرنے میں توحید نظر آتی تھی۔ ان 57 اسلامی ممالک کے حکمران تو دور کی بات، ان کے علماء میں بھی یکسوئی نہ پہلے تھی اور نہ ہی آج ہے کہ وہ یہ اعلان کریں کہ نہتے فلسطینیوں کے ساتھ مل کر لڑنا فرض عین اور جہاد ہے۔ اس امت کے ممالک کی 50 لاکھ سے زیادہ افواج ہیں جو کیل کانٹے سے لیس ہیں اور اپنے بغل میں ایٹم بم بھی رکھتی ہیں۔ یہ ساری طاقتیں اور قوتیں انہیں صرف اللہ نے عطا کی ہیں، اور میرا اللہ روز قیامت ان سے ان ہتھیاروں اور افواج کی قوت کا حساب ضرور لے گا۔ تم سے سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اس امت کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات کے لیے اپنی اس طاقت کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ جو جتنے بڑے منصب پر ہوگا، روز حشر اس کی اتنی ہی بڑی جواب دہی ہوگی۔ سب جانب خاموشی ہے، سکوت ہے، حکمرانوں کے بیانات ہیں، پلے کارڈز ہیں، بینرز ہیں، تبصرے ہیں۔ شاید یہی وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ یہ جہاد کا دور نہیں ہے۔ لہٰذا جس کسی کو ایسا دور ملے تو وہ جان لے کہ یہی جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی مسلمان جہاد کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ کیا 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے کہ جو تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونے کی دعوت دے کر کہے کہ آؤ ہم اپنے فیصلے طاغوت یعنی اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے نہیں بلکہ خود کرتے ہیں، خود اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں؟ ہم سب نے عالمی قوت سے مل کر 11 ستمبر کے بعد لفظ جہاد کو دہشت گردی کا بدل بنا کر بدنام کیا،
لیکن میرے اللہ نے پوری دنیا کی قوت اور ٹیکنالوجی کو افغانستان کے پہاڑوں میں ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا کہ آج اس ایک لفظ سے ہاتھ کو منہ سے نکالنے پر ہمیں جس قدر شرمندگی ہوتی ہے، جان لیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ شرمندگی ہمیں روز قیامت ہوگی، جب ہم سے ان مظلوموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔